ایک مسئلہ چل رہا ہے. فرانس کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کے صدر نے ان کی تائید کی. ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اس ملک سے اپنا تعلق قطع کریں، ختم کر دیں. ہمیں نہیں چاہیے. وہ ہمارے وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا ہے؟ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی وہ اگر ہم ان سے قطع تعلق کرتے ہیں تو 54 ملک ہم سے ناراض ہو جائیں گے. 54 ملک ناراض ہو جائیں گے یورپ کے. شیخ رشید صاحب، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، یاد رکھنا. تم 54 ملکوں کو راضی کر لو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر دو. ہمیں نہیں چاہیے FFT، ہمیں بلیک میں ڈال دو، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم اپنے نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، یہ نہیں کر سکتے ہم. ہاں، کچھ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، جو اس وقت کر رہے ہیں، وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہم اس کی تائید نہیں کرتے. یہ لوگوں کو سڑکیں بند کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بھی کوئی ایسے دشمن ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں. ایمان کی 77 شاخیں. سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے آخری شاخ ہے راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. ہم تو میرے دوستو لوگوں کی تکلیفوں، راستے کی تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے نبی نے تو یہ سبق دیا ہے کہ راستے سے چیز ہٹا دینا، راستے روکنا نہ کسی کے. میرا مطالبہ ہے یہ ذاتی کہ ہمیں نہیں چاہیے کسی ایسے ملک سے کوئی تعلقات پیسوں کی چیزوں کی بنیاد پہ کہ ہم ان کی پیسوں چیزوں کو دیکھیں گے. ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے. خدا پاک کی قسم، ہم نبی کو دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کسی اور چیز کو. نہیں چاہیے ہمیں پیسے، ہم بھوکے رہیں گے. لیکن جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. لیکن ہم نہیں کہتے یہ بات کہ ہم کو سڑکیں روک دیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے. اس طرح یہ نہیں کریں گے. کتنے لوگ میرے جاننے والے گیس بناتے ہیں، لوگوں کو آکسیجن نہیں پہنچی. کرونا کے مصیبت آئی ہے، کرونا کے ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں پہنچی، گاڑیوں میں، ایمبولینسوں میں لوگ مر گئے. یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی نے کروایا ان سے. یہ کوئی دشمن ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ کوئی جاہل ان پڑھ لوگ جنہوں نے یہ کرایا ہے سارا. ورنہ کوئی حضور کا عاشق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یاد رکھنا، میرے نبی نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی، دکھ نہیں دیا. ہم دکھ دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یاد رکھنا، یہ برداشت نہیں کریں گے. میں آج یہاں سے گزارش کر رہا ہوں جناب شیخ رشید صاحب سے کہ شیخ رشید صاحب ہوش کے ناخن لیں، اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. 54 ملک کی سارا زمانہ ہمارے خلاف ہو جائے، ہم اکیلے رہ جائیں خدا کی قسم، اور ہم بھوکے مر جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. ابھی حضور کے سامنے نہیں جانا. جب حضور کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے نبی جب فرمایا، بتاؤ جب میری بے حرمتی کی گئی تھی تم روٹی دیکھ رہے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم نے اپنے پیٹ کو دیکھا. جاؤ اگر حضور نے ہمیں دھتکار دیا تو بچاؤ، ہمارا کیا بنے گا بتاؤ. ہوش کرو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری 2 جہانوں کی کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی ہے. ہماری کامیابی نبی کے طریقے میں ہے، یاد رکھنا، اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے. ہم نے اگر اپنے نبی سے وفا نہ کی تو ہم اپنے سے وفا نہیں کریں گے. ہمیں کوئی گھر نہیں ملے گا، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا. کہ جتنے لوگ نبی کی زندگی نہیں جانتے وہ خالی احتجاج کر رہے ہوں. تو نبی کا جب سامنا ہوگا، جب حضور نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا تمہیں راستے تمہیں بلاک کرنے ہیں، تو اگر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ راستے کو صاف کرنا ہے، تم نے بلاک کر دیے، بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم؟ بجائے ان کے کہ ہم ان کو کچھ کہتے، ہم اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. یہ طریقہ نبی کا، بتاؤ یہ کیوں برا کر رہے ہیں؟ کر محبت میں رہے ہیں لیکن لا علمی ہے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا ہے. اللہ کے نبی نے محبت کرنا بھی سکھایا ہے، دشمنی کرنا بھی سکھایا ہے. ہمیں تو دشمنی کے آداب بھی نہیں آتے، محبت کے آداب بھی نہیں آتے، ہمیں ناراض ہونے کے آداب بھی نہیں آتے کہ ناراض بھی کیسے ہونا ہے کسی سے.
ناراض ہونے کے بھی کوئی آداب ہیں، محبت کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں، یہ کہ زندگی ہے جو نبی نے سکھائی تھی.